جب اپنے بہن کے گھر پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو اندر سے بھنبھنانے کی آوازیں سنتے ہیں. جب اندر سے بھنبھنانے کی آوازیں آئیں تو پتا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہن بہنی کی ٹریننگ دے رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. آپ فوری جا کے اندر چھپ جاتے ہیں. جب دروازہ کھلا تو بہن سے کہا کہ جو ہے مجھے اندر سے بھنبھنانے کی آوازیں آ رہی تھی. کیا بات کی آوازیں تھی؟ کیا بات کی آوازیں تھی؟ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تم نے جو ہے اللہ کے رسول, کیا تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہو؟ تو جب ان لوگوں نے جو ہے جواب دیا کہ ہاں, تو بہن کے اوپر, بہنوی کے اوپر حملہ آور ہو گئے. اس کے بعد خیر واقعہ طویل ہے عزیزان گرامی. یہاں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ, دو عمر ہے, ایک کو اسلام کے لیے چن لینا, ایک کو اسلام کے لیے چن لینا. ایک تھا ابو جہل, ایک دوسرے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کر رہے ہیں, وہاں آپ کی بہن فرماتی ہے جاؤ پہلے غسل کر کر آؤ, ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں تلاوت نہیں دی جا سکتی, تلاوت ناپاک لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا. تو جب پتہ یہ چلا کہ جو پاک ہوتا ہے اسی کے دل پہ قرآن اثر کرتا ہے, پتہ یہ چلا کہ جو پاک ہوتا ہے اسی کے دل کے اوپر جو ہے قرآن اثر کرتا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی قدر, اب جب پاک ہو کر آئے تلاوت قرآن کی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, کہنے لگے مجھے لے چلو, کہاں, جہاں سے جو یہ قرآن آیا ہے وہاں لے کے چلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دروازہ کھولا گیا تو اللہ نے آپ کے دل کے دروازے کو کھول دیا. میرے آقا کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے, یہاں پہ زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ نے گرامی قدر, تبھی تو پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا آسان ایمان نہیں رہا. اب پتا یہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے سن کر دیکھ کر بغیر سنے بغیر دیکھے ایمان لائے. یہ سن کر اور دیکھ کر یہ میرے آقا کی ذات ببرکتہ تھی, وہ بغیر دیکھے اور بغیر سنے وہ رب کائنات کی ذات ببرکتہ تھی. میرے آقا نے فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ, انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. یہ ان کا ایمان رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر, آج آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر مسلمان باقی نہیں رہ رہے ہو, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہو, کیونکہ وہاں ابتدا تھی انہی سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, لیکن ایمان کی چاشنی, ایمان کی حلاوت ہم سے دور دور کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور تک ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو جو ہے ابو جہل نے سوال کیا تھا. کس سے سوال کیا؟ یار غار سے سوال کیا. یار غار اور یار مزار سے سوال کیا کہ آپ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شب میں مسجد, یہاں سے مسجد اقصی بھی چلے گئے, وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لی, اللہ کا دیدار بھی کر لیا اور پھر چلے بھی آئے. یہ صبح سویرے ابو جہل کو جیسے معلوم ہوتا ہے, جاہلوں کے باپ کو ابو جہل اسی لیے تو کہا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے یہ ابو جہل. یہ ابو جہل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے, اسی لیے کہا گیا جاہلوں کا باپ ابو جہل. تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے دوست یہ اعلان کر رہے ہیں, آپ کے دوست نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ہی شب میں یہاں سے مسجد اقصی بھی گئے, وہاں سے جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لی, اللہ سے ملاقات بھی کر لی اور چلے بھی آئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرے دوست میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں کہ حق ہے, میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. تو جہاں ابو بکر تھے وہاں سے صدیق اکبر بنے, سب سے بڑی تصدیق کرنے والے, اسی لیے تو آپ کا لقب صدیق ہوا, تصدیق کرنے والی ذات. تو جو معراج کی شب کو مان لیا وہ صدیق اکبر کا پیروکار ہو گیا, جس نے انکار کر دیا وہ ابو جہل کا پیروکار ہو گیا, وہ ابو جہل کا پیروکار ہو گیا. تو یاد رکھو شب معراج ہمارے لیے ایک تحفہ عظیم ہے. کیا تحفہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر مومن کی معراج سجدے کی حالت میں ہے. ہر کسی کے لیے اللہ نے معراج رکھی ہے. کب مل رہی ہے معراج؟ جب آپ سجدے کی حالت میں جاؤ گے, کیونکہ بندہ مومن کا قرب سب سے زیادہ اگر کبھی اللہ سے ہوتا ہے
تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اللہ سے خوب خوب مانگا کرو, خوب خوب دعائیں کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب, میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے خوب خوب مانگا کرو سجدے کی حالت میں. کیوں